العظیم اللہ کی صفت ہے، بہت بڑی عظمت والی ذات۔ اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے، ایسی عظمت والا ہے کہ اس کی ذات بھی باعظمت ہے، اس کے صفات بھی عظمت والے ہیں، اس کے اسما بھی عظمت والے ہیں۔ عظمت اور تعظیم صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں انسان عظیم ہے، فلاں انسان عظیم ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی عظمت وقتی ہے، عارضی ہے۔ موت کے ساتھ اس کی عظمت ختم، عہدے کے ساتھ اس کی عظمت ختم، بیماری کے ساتھ اس کی عظمت ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے کہ وہ ہمیشہ سے عظیم ہے، اس کی عظمت کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے۔ زندگی حکموں پر آئے، حکموں والی برکتیں، حکموں والی رحمتیں ہماری زندگیوں میں آئیں، اس کی سب سے بڑی بنیاد حکم دینے والے کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عظمت کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کا علم کتنا بڑا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی سلطنت کتنی بڑی، کیسا عظیم بادشاہ ہے، کیسا اس کا علم عظیم ہے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو بتایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ غور تو کرو۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو ایک روشن بنا دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج کو چمکنے والا چراغ بنا دیا، اللہ نے بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہاری ضرورتوں کے لیے اللہ نے زمین سے کیسے کیسے غذائیں اللہ نے اگائیں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کو پہچانتے نہیں؟ تم نے اللہ کی عظمت کو جانا نہیں۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو تم تسلیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ کیوں؟ عظمت اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ العظمت للہ، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتا ہے، اس کا صلہ آخرت میں جنت ہے۔ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو انسان اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کو لے کر چلے، اور جو انسان اپنی بڑائی کو لے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اپنی بڑائی کو دل میں جگہ دینا، اس کا نام کبر ہے۔ کسی اور کی بڑائی کو دل میں لینا، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کو نہ شرک پسند ہے نہ کبر پسند ہے، کیونکہ عظمت صرف اللہ کے لیے۔